عام آدمی سے لے کر مخصوص نظریات، تصورات اور ہر مکتبہ فکر کی نمائندگی تک صرف ڈی این ایف نیوز پر اصل ہے کہ وہ دیکھ کے فیملی ٹری دیکھ کے اکارڈنگلی وراثت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیتا ہے. اسی سہولت کو ہم اوورسیز پاکستانیز کو بھی جو ہے وہ ہم نے دیا ہے، اور جو ہماری امبیسیز ہیں ان کے اندر 24 امبیسیز کے اندر ابتدائی طور کے اوپر یہ ڈیسک قائم ہو رہے ہیں، جس میں جو وراثت کے اور سکسیشن سرٹیفکیٹس کے معاملات ہیں وہ اس کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. حکومت پنجاب کا جو اس معاملے میں ہے، پنجاب میں جو سول پروسیجر ہے، ہماری ریفارمز تھیں، اصلاحات تھیں، ان کو عدالت نے ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر سیٹ اسائڈ کیا تھا. پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت کی ہے پنجاب حکومت کو کہ وہ اپنے جو پروسیجرل ایشوز ہیں ان کو ریزالو کریں، ان کو حل کریں، اور پنجاب میں بھی یہ جو ہمارے سول سروس یہ جو ہمارے سول کیسز کے جو ریفارمز ہیں ان کو جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ جلد از جلد لاگو کیا جائے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بریگیڈیئر عتیق احمد صاحب کو ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا بورڈ میں بطور ممبر کنٹرول تعینات کیا گیا ہے. این ای ڈی یونیورسٹی کراچی اور بہت زبردست یونیورسٹی ہے، اور مجھے بہت موقع ملا ان کے وائس چانسلر صاحب سے انٹریکشن کا، اور ون آف دا یونیورسٹیز جس سے پاکستان کو بہت امیدیں وابستہ ہیں اور ہونی چاہیے، اور انہوں نے ماضی میں بھی بڑا زبردست کام جو ہے وہ کیا ہے. 1921 میں یہ این ای ڈی یونیورسٹی کراچی بنی تھی. اب اس کے 100 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو اس کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے این ای ڈی یونیورسٹی کو ایک یادگاری سکے کے اجرا کی منظوری دی گئی ہے. اور میں این ای ڈی کے تمام فیکلٹی کو، وائس چانسلر کو، اسٹوڈنٹس کو، اور جو سابقہ اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کتنا زبردست انسٹیٹیوشن بنایا، چلایا، اور اب آگے بھی ہمیں آپ سے بہت امیدیں ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی ہائر ایجوکیشن میں ایک رول ماڈل انسٹیٹیوشن ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو مزید ترقی کے لیے میں دعا گو ہوں. اسی طریقے سے نیشنل پالیسی فار اسٹیٹمنٹ آن فالو دا منی کی منظوری دی گئی ہے. یہ بیسیکلی جو پیسے کا سراغ لگانے کا ایک جو عمل ہے فیٹف کے تحت، اس کو جو ہے وہ پہلے تیز کیا گیا تھا کہ یہ جو پیسہ جس کے اوپر بہت ہی آپ کو پتہ ہے پرابلم ہوتی ہے کہ ہمارا جو شہباز شریف صاحب ہیں یا یہ جو باقی زرداری صاحب کے کیسز ہیں، اچانک گھر پہ بیٹھے بیٹھے ان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ 1000 روپیہ 100 سال اپنی فیملی جو ہے ان کی وہ 1000 روپیہ ٹیکس دے رہی تھی. اچانک پتہ چلتا ہے کہ بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی جو ہے وہ لنڈن کے فلانی جگہوں پہ یا سرے محل اگ گئے ہیں یا فرانس میں آ گئے ہیں. تو اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے یہ لیجسلیشن کی گئی ہے کہ فالو دا منی پالیسی جو ہے وہ اس کو اپروو کیا گیا ہے، اور زیادہ افیکٹولی جو پیسہ ہے اس کو فالو کیا جا سکے گا. وفاقی کابینہ کو ریکمنڈیشن دی گئی تھی کہ عید کے موقع کے اوپر 30 دن کی جو ریمیشن ہے قیدیوں کو دی جائے، یعنی 30 دن کی رعایت دی جائے. کابینہ نے اس کو 90 دن کی رعایت میں تبدیل کر دیا ہے، اور اب جو قیدی ہیں ان کو 90 دن کی رعایت جو ہے وہ حاصل ہوگی. اس میں جو 65 سال یا اس سے زائد عمر کے مرد قیدی ہیں اور 60 سال سے زیادہ جو خواتین قیدی ہیں جو اپنی سزا کا 1/3 حصہ کاٹ چکے ہوں، ان کو بھی یہ خصوصی رعایت جو ہے وہ میسر آئے گی. اسی طرح سے جو بچوں کے ساتھ خواتین سزائیں کاٹ رہی ہیں ان کو یہ رعایت جو ہے وہ ملے گی، اور پھر جو 18 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو بھی یہ رعایت ملے گی. جو بہت ہی سنگین جرائم میں جیسے کہ جاسوسی ہے یا ٹیررزم ہے ان کو لیے ظاہر ہے وہ رعایت جو ہے وہ نہیں ہے، جو بہت سنگین جرائم میں ملوث ہیں. کابینہ نے کورونا کی روک تھام کے پیش نظر حکومت سندھ کی درخواست پر فوج کی تعیناتی کی منظوری دی ہے. حکومت سندھ نے درخواست کی تھی کہ فوج کو تعینات کیا جائے سندھ میں، اور مجھے امید ہے کہ اب شاید وہ ایس او پیز جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہونا بہتر شروع ہو جائیں. پہلے مجھے نہیں معلوم کیوں سندھ حکومت نے اس کو اتنا لیٹ کیا. اگر یہ کر دیتے تو اس سے ایک بہت بہتر جو ہے وہ ہو جاتا. اچھا، ایک اور کابینہ نے امیگریشن آرڈیننس 1979 کے تحت اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر لائسنسوں کی تنسیخ کے حوالے سے اپیلوں کے لیے کابینہ ممبران شفقت محمود صاحب کو اور شیریں مزاری کو ایک کمیٹی بنائی ہے، جس کے پاس اگر آپ اوورسیز امپلائمنٹ کے پروموٹر ہیں اور آپ کا لائسنس کینسل ہو جاتا ہے تو اس کے خلاف اپیل کا کوئی جو تھا وہ فورم نہیں تھا.
اب شفقت محمود صاحب اور شیریں مزاری جو ہیں ان کو یہ فورم یہ کریٹ کیا گیا ان کے اوپر, اور جو پروموٹرز جن کے لائسنس کینسل ہوں گے وہ اس کمیٹی کو اپیل فائل جو ہے وہ کر سکیں گے. پاکستان ریلویز کے آپریشنز میں نجی شعبے کی شمولیت کو یقینی بنانے اور اس حوالے سے نجی شعبے کی بھرپور شمولیت کی حائل میں ایک بڑی رکاوٹ کو دور کرنے کے حوالے سے ایک اہم فیصلہ کرتے ہوئے کابینہ نے نجی شعبے کی جانب سے دی جانے والی بڈز پر 10% ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس کے خاتمے کی منظوری دی ہے. ریلوے کے اندر جو بھی بڈ کرتا ہے اس کو 10% پہلے ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑ جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے وہاں پہ پرابلم ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ریلوے کے اندر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہمارا ایک اوور آل بھی ہماری پالیسی ہے کہ اس میں ہم بڑے, اور ریلوے میں ہم بالخصوص چاہتے ہیں کہ وہ یہ بڈز آئیں, تو اس لیے ہم نے ود ہولڈنگ ٹیکس جو ہے اس کو ختم کیا ہے. وفاقی کابینہ نے سید نجم سعید کو ریلوے کنسٹرکشن پاکستان لمیٹڈ کا چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات کیا ہے. اسی طرح سے ایک اور جو اہم فیصلہ کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ جو یہ ادارہ جاتی اصلاحات کی جو ہماری کمیٹی ہے جس میں شفقت محمود صاحب اس کو ہیڈ کرتے ہیں, ڈاکٹر عشرت صاحب اس میں شامل ہیں, اس میں 2 امپورٹنٹ فیصلے کیے گئے ہیں, اور بھی امپورٹنٹ فیصلے ہیں بٹ 2 میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ان میں ایک فیصلہ تو یہ کیا گیا ہے کہ جو MP1 MP2 کے اوپر پہلے ہی ہوتا تھا کہ سرکاری ملازمین جو تھے وہ ایلیجبل اس سینس میں نہیں تھے کہ ان کو اپنی نوکری سے استعفیٰ دینا پڑتا تھا اور پھر وہ جا کے MP1 اور MP2 میں جو ہے وہ آ سکتے تھے. اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ بغیر استعفیٰ دیے MP1 اور MP2 کے لیے درخواست دے سکیں گے, اور اگر وہ وہاں پر ان کو نوکری مل جاتی ہے MP1 MP2 میں تو پھر وہ مدت ختم ہونے کے بعد واپس جو ہے وہ اپنی سروس جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کر سکیں گے. اس سے ایک بڑا جو آپ سمجھیے کہ بار ختم ہوگا سرکاری ملازمین کے اوپر جو اپلائی نہیں کرتے تھے MP1 MP2 کی پوزیشنز کے لیے, اور اب یہ سرکاری ملازمین جو ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی جو ہے وہ کر سکیں گے. ایک اور بہت ہی اہم جو فیصلہ کیا کابینہ نے وہ توثیق کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 28 اپریل 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلے کی, جس کے ذریعے جو IPPs کے ساتھ ہماری جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی اس کی جو پہلی قسط ہے یعنی 40% جو رقم ہے وہ ادا کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے. اور یہ جو ہماری جو پروسیس ہے جس میں ذریعے IPPs جو ہیں انہوں نے جو بجلی بیچ چکے ہیں حکومت کو پہلے ہی, اور وہ بجلی ہم استعمال کر چکے ہیں, اس کے پیسے جو رہتے ہیں اس کی جو 40% ادائیگی ہے وہ اب کی جا رہی ہے. اور ہم جو اسٹیبلٹی لانا چاہ رہے ہیں پاور سیکٹر میں اس کی جانب یہ ایک بہت اہم قدم ہے. احسان علی چغتائی صاحب کو نیشنل بینک آف پاکستان کے بورڈ پر بطور پرائیویٹ ممبر تعینات کیا ہے. اسی طرح سے ایڈیشنل سیکرٹری فائنانس کی بطور سرکاری ممبر تبدیلی کی منظوری جو ہے وہ دی ہے. KPT بورڈ جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا گیا ہے اور ان ممبران کی تعیناتی جو ہے وہ 2 سال کے لیے ہوگی. کابینہ نے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کے لیے معاہدے کی منظوری دی. سعودی پاکستان سپریم کوآرڈینیشن کونسل کے قیام کا فیصلہ یہ بنیادی طور کے اوپر اس وقت ہوا تھا جب ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان پاکستان تشریف لائے تھے, اور ایک بہت ہی کمپریہنسو ان کا دورہ تھا. اب وزیر اعظم صاحب تشریف لے کے جا رہے ہیں سعودی عرب, تو یہ جو ایک سپریم کوآرڈینیشن کونسل ہے اس کو اب فعال کیا گیا ہے, اور یہ ایک بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان. اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو ایک شروع میں ہم نے جو آپس میں ایک ہم نے معاہدے کیے تھے اور گفتگو کی تھی اس میں جو بھی تعطل تھے وہ اب دور ہو جائیں گے, اور ایک کمپریہنسو طریقے سے ایک پورے نظام کے تحت یہ پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ آگے بڑھیں گے. اسی طرح سے ایک اور بہت ہی اہم یادداشت میں جو سعودی عربیہ ہے اس نے پاکستان کے ساتھ جو انوائرمنٹ کی اور اس مفاہمتی یادداشت کا مقصد ماحولیات کے شعبے میں درپیش چیلنجز پر قابو پانے کے لیے 2 طرفہ تعلقات کو فروغ دینا ہے. بلین ٹری سونامی جو پاکستان کے اندر ایک بہت ہی کامیاب ہمارا پروجیکٹ ہے اس کو سعودی عربیہ امپلیمنٹ کر رہا ہے سعودی عربیہ میں. اس کی جو اصل کامیابی اس کا جو اگر آپ پریکٹیکلی بتانا جو میں آسان زبان میں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سعودی عربیہ کے اندر جو پاکستان کی جو لیبر ہے
اس کو بھی دوبارہ بہت بڑا موقع ملے گا کہ وہ وہاں پہ جا کے یہ جو سعودی عربیہ کو سرسبز بنانے کا ایک خواب ہے جو کہ وہاں کی رائل فیملی نے اور ہز رائل ہائنس محمد بن سلمان نے دیکھا ہے، اس میں ہم بھی اپنی مدد جو ہے وہ شامل کر سکیں گے، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پاکستان کو بھی بہت ہوگا، اور ہمارا جو بہت ہی شاندار ایکسپیرینس رہا ہے اس کا جو تجربے کا فائدہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کو ہوگا۔ یہ تھی جی آج کی کابینہ کی میٹنگ۔